بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، کیا تہجد کی نماز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی یا نفل؟ اس بارے میں تین اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مفتی امین مستالوی علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب زاد الامین لأہل الیقین کے اندر فرماتے ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ تہجد کی نماز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ تہجد کی نماز سنت نہیں، یہ نفل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ جبکہ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ تہجد کی نماز نہ ہی سنت ہے نہ ہی نفل، بلکہ یہ واجب ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک صیغہ استعمال کیا فتہجد، تو یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو الامر للوجوب، جیسا کہ اصول شاشی وغیرہ میں امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا تہجد کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ واجب ہے۔ اور چنانچہ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، کہ اے کمبل اوڑھنے والے رات کو قیام کیجئے، تو اس میں بھی رات کو قیام کرنے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ ایسے ہی ابن القیم اور ملا جیون علی رحمہ نے تفسیر عامری کے اندر انہی آیات کے تحت یہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قم اللیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات کا قیام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلے فرض تھا اور بعد میں اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی رات کو نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا یہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری وجوہ ہو سکتی ہیں، بہت سارے ریزن ہو سکتی ہیں کیوں ایسا ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلا ریزن، پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رات کا قیام جو فرض تھا وہ 5 نمازوں سے پہلے تھا، تو جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو ان کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو قیام کیجئے، تو صحابہ ساری رات قیام فرماتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کتنی نمازیں ہوئیں کتنی نہ ہوئیں، ساری رات ان کی اللہ کی عبادت میں گزر جاتی، اس خوف سے کہ کہیں کوئی نماز رہ نہ جائے، اس خوف سے، اور ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنا قرآن پڑھو جتنا آپ کو آسان ہے، جی ساری رات نہ عبادت کریں، اتنا قرآن پڑھیں جتنا آپ کو آسان ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، تو اب جیسے اسلام پھیلا تو اس حکم کو جو ہے نا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ تہجد کی جو فضیلت کا مسئلہ ہے وہ مکہ میں ہے، اور نمازوں کی فضیلت کا جو مسئلہ ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، تو اس بنا پہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف پایا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں مجھ پر فرض ہیں، اور فرمایا کہ میری امت پہ وہ سنت ہیں، اور فرمایا ان میں ایک مسواک کرنا، وتر کی نماز ادا کرنا، اور فرمایا رات کا قیام۔ تو یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض تھیں، امت محمدیہ کے لیے یہ فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جس طرح امت کے حق میں رات کا قیام منسوخ ہو گیا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بھی رات کا قیام منسوخ ہو گیا ہے، لہٰذا رات کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہو گیا، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے نافلۃ لک فرمایا۔ تو اس ساری بحث سے، ان دلائل سے یہ پتہ چلا کہ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ تہجد کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واجب تھی یا فرض تھی۔ خلاصہ یہ کہ یہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نفل ہے، تھی پہلے فرض تھی، تو جیسے نمازوں کا حکم آیا تو اس کے ساتھ اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عبادت کا مزہ اور لذت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔